بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 15 روزہ اسلامی عقائد کورس کے دوسرے حصے کا 8واں عنوان ہے حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے اور بغیر والد کے پیدا کیا ہے، ان کا کوئی والد نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا، پھر اس دنیا میں پہلی مرتبہ ان کا جتنا رہنے کا وقت تھا وہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وہ اس وقت آسمان پر زندہ موجود ہیں، قیامت سے پہلے نازل ہو کر وہ دجال کو قتل کریں گے اور پھر ان کی وفات ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر میں جو جگہ بچی ہوئی ہے وہاں ان کی تدفین ہوگی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے، کہ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عام ضابطے سے ہٹ کر پیدا فرمایا۔ عام ضابطہ انسانوں کا یہ ہے کہ وہ مرد و عورت سے پیدا ہوتے ہیں، انسانوں کے والدین ہوتے ہیں، ایک والد ہوتا ہے، ایک والدہ ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کا نہ کوئی والد نہ والدہ، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی عام ضابطے سے ہٹ کر ہیں کہ ان کا والد نہیں ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، اور آگے فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ۔ جیسا کہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا، نہ ان کو سولی دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے مسلم شریف میں کہ اللہ کی قسم ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام ضرور بھی ضرور نازل ہوں گے اور پھر بڑے عدل کے ساتھ حکمرانی فرمائیں گے۔ اور مشکات شریف میں روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کی وفات ہو جائے گی، پھر وہ میرے ساتھ میرے روزے میں دفن ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ آسمان پر اٹھائے جانے اور قیامت سے پہلے نازل ہونے کا جو عقیدہ ہے، جو قرآن پاک کی آیات، متواتر احادیث اور اجماع امت سے ثابت ہے، اس لیے یہ قطعی عقیدہ ہے، ضروریات دین میں سے ہے، جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔